دورہ حدیث کا آغاز کریں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 10 پڑھائی جانے والی کتب احادیث میں سے ہر کتاب میں پہلی حدیث مبارک میں تلاوت کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد اپنی طرف سے مرویات حدیث کی اجازت دوں گا ان تمام حضرات کو جنہوں نے دورہ حدیث شریف کیا ہوا ہے یا جو اس سال دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں، خواہ وہ حضرات ہوں خواہ وہ خواتین ہوں۔ اور میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جنہوں نے باضابطہ دورہ حدیث شریف نہیں کیا یا اس سال دورہ حدیث شریف میں نہیں ہیں، ان کو اجازت حدیث نہیں ملے گی۔ ہاں البتہ ایک بات کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اسباق شروع کرنے سے پہلے میں حدیث مسلسل جو پیش کروں گا، اس حدیث مسلسل کی اجازت میں تمام حضرات اور تمام خواتین کو دوں گا جو میرے آج کے درس کے اندر شریک ہیں۔ میں کتب احادیث جو دورہ حدیث کے اندر اس کی بات میں کروں گا، پہلے حدیث مسلسل پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ یہ پہلے بات کرنا ضروری ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حدیث مسلسل کی تعریف کیا ہے۔ حدیث مسلسل کی تعریف ہوا ما تتابع رجال اسنادہ علی صفت او حالت للروات تارۃ وللروایت تارۃ اخری۔ حدیث مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے تمام راوی تسلسل کے ساتھ کسی ایک وصف یا حالت پر متفق ہو گئے ہوں۔ یہ اتفاق کبھی راویوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی خود روایت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی حدیث میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے متن کہ جو کیا ہے یا جو کہا ہے، جو فرمایا، جو کیا، یہ ہے، اور ایک ہے اس کی سند کہ میرے اوپر میرا استاد، ان کے اوپر ان کا استاد، آخر تک یہ جو راوی نقل کرتے ہیں، ان راویوں کے نقل کرنے کو جو نقل کیا ہے، جو بیان کیا ہے، وہ تو متن ہے، اور جو نقل کرنے والے ہیں انہیں کہتے ہیں ایک راوی، دوسرا، تیسرا، اور ان کے تسلسل کو سند کہتے ہیں۔ تو حدیث مسلسل کا معنی یہ ہے کہ ایک راوی سے لے کر دوسرا، تیسرا، اوپر تک کسی ایک راوی تک ایک حالت کا یا ایک وصف کا تسلسل ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اقوال میں تسلسل ہو، افعال میں تسلسل ہو۔ مثلا ہر راوی، ہر محدث جب اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو پہلے یہ کہ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اب اس کے بعد میں تجھے یہ حدیث سناتا ہوں۔ تو یہ ہے حدیث المسلسل بالمحبت۔ یہ مثلا میرے پاس اس کی سند موجود ہے، الحدیث المسلسل بالمحبت، مجھ سے میرے شیخ نے یوں بیان کیا، اور ان سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی، میں بھی وہ حدیث نہیں سنا رہا، نہ ہی اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ حدیث مسلسل بالمحبت کہ آپ نے راوی اور صحابی کو فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرح افعال، مثلا جب راوی کسی دوسرے راوی کو، ایک محدث دوسرے محدث کو حدیث بیان کرے تو یوں مصافحہ کر کے حدیث بیان کرے۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل چلے گا کہ جب آپ نے حدیث بیان کی تو مصافحہ کیا اور حدیث بیان کی، جب صحابی نے آگے تابعی کو بیان کی تو مصافحہ کیا، حدیث بیان کی، اس سے آگے نے جب حدیث بیان کی تو مصافحہ کیا، پھر حدیث بیان کی۔ تو یہ کبھی صفات اور حالت اقوال میں ہوتی ہے، کبھی افعال میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی روایت کی صفات کا مطلب کیا ہے کہ ہر روایت کی صفت ایک ہے۔ مثلا روایت کو بیان کرنے والے صیغے، یا روایت کو بیان کرنے کا زمانہ، یا روایت کو بیان کرنے کا مکان ایک ہے۔ صیغے کا مطلب، مثال کے طور پہ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کو، آپ میرے شاگرد ہیں، میں کہتا ہوں حدثنا فلان، حدثنا عبد الرحمن، اور وہ اپنے جب استاد سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا فلان، یعنی اوپر تک یہی سلسلہ چلے۔ تو جہاں تک یہ چلے گا وہاں تک کہیں گے یہ روایت تسلسل، یہ حدیث مسلسل ہے، حدثنا کے ساتھ یا اخبارنا یہ لفظ بیان کریں۔ اسی طرح زمانہ ایک ہو، مثلا عید کے دن حدیث بیان کی جائے،
انشاءاللہ العزیز گزشتہ سال تھا، انشاءاللہ اس سال بھی عید کو ہم یہ حدیث مسلسل بیوم العید بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو عید کے دن ارشاد فرما رہے، وہ آگے اپنے شاگرد کو حدیث عید کے دن بیان کرتا ہے، وہ حدیث آگے اگلے شاگرد کو عید کے ساتھ بیان کرتا ہے، مجھ تک یہ حدیث تسلسل کے ساتھ عید کے دن پہنچی ہے۔ میں نے بھی اپنے استاد سے عید کے دن یہ حدیث سنی ہے، اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بیوم العید۔ اچھا اسی طرح ان کا مکان، اچھا اسی طرح یوم العاشورہ 10 محرم کو بھی ہے الحدیث المسلسل بیوم العاشورہ، میرے پاس اس کی سند بھی بحمد اللہ تعالی اسی طرح موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے مکان، مثلا ایک راوی حدیث بیان کرے، میں حدیث بیان نہیں کر رہا کیونکہ میں نے آپ کو الحدیث المسلسل بالاولیت کی اجازت دینی ہے۔ مثلا کوئی ایک حدیث بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، ملتزم ایک مقام ہے کہ ملتزم وہ مقام ہے جہاں دعا قبول کی جاتی ہے، جو بندہ وہاں دعا کرتا ہے تو اسے قبول کر دیا۔ پہلے یہ حدیث بیان کرے استاد، اور پھر یہ کہ مقام ملتزم پر میں نے دعا مانگی تھی اور میری دعا قبول ہوئی تھی، اب اسی مقام پر آگے دوسرا بیان کرے، اسی مقام پر تیسرا بیان کرے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ فرمائیں کس طرح محدثین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو محفوظ فرمایا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ مختصر سی کی ہے الحدیث المسلسل کا مطلب کیا ہے۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں کہ جو مسلسلات کی مثالیں ہیں۔ مثلا ایک ہے الحدیث المسلسل بالاولیت، جس کی میں نے آپ کو آج اجازت دینی ہے، یعنی وہ لوگ جو مجھ سے پہلی بار حدیث سن رہے ہیں، پہلی بار، اس سے پہلے مجھ سے حدیث نہیں سنی، تو وہ یہ کہیں گے کہ جب ہم نے اپنے استاذ محمد الیاس گھمن سے حدیث سنی تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ کو یہ حدیث سنائی، یہ حدیث مسلسل بالاولیت، میں اس پر بات کروں گا۔ اسی طرح حدیث مسلسل بالمصافحہ، کہ جب بھی استاد شاگرد کو حدیث بیان کرے تو مصافحہ کرے اور حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بالمحبت، جب حدیث بیان کرے تو پہلے یہ کہے انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بقراءت سورۃ الصف، پہلے سورۃ الصف کی تلاوت کرے پھر حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بالتشبیک، یعنی جب استاذ اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو یوں، مثلا یہ شاگرد کا ہاتھ ہے، یہ استاذ کے یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈالے اور اس کے بعد حدیث بیان کرے۔ ایک حدیث مسلسل بالفقہاء الحنفیہ، کہ یعنی ایک محدث اوپر احناف تک نقل کرنے والا محدث حنفی ہے، پھر محدث فقی حنفی ہے، پھر محدث فقی حنفی ہے۔ اسی طرح حدیث مسلسل بیوم العاشورہ، کہ ہر استاد اپنے شاگرد کو 10 محرم کو حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بوضع الید علی الراس، کہ استاد جب بھی اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے حدیث بیان کرے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بیان فرمائی تھی۔ انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر ہم صرف یہی مجلس لگائیں گے کہ جس میں مسلسلات میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور انشاءاللہ آپ کو اجازت دوں گا اور آپ کو لطف محسوس ہوگا۔ آج حدیث مسلسل بالاولیت کی میں آپ کو اجازت دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت اس مجلس میں جو موجود حضرات سبق سن رہے ہیں یا خواتین سبق سن رہی ہیں، میں ان تمام کو اپنی طرف سے حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت دینے لگا ہوں، یعنی جنہوں نے مجھ سے پہلی بار آج حدیث سنی ہے، پہلی بار آج حدیث پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنے شاگرد کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جو سب سے پہلے میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی تھی۔ اب اگر کسی کو آپ اجازت دینا چاہیں تو پہلے یہ حدیث پڑھائیں اور اس کو اجازت دے دیں۔ اب وہ آپ کا شاگرد کہے گا کہ میں نے یہ حدیث سب سے پہلے، یعنی حدیث سب سے پہلے یہ میں نے اپنے استاد سے سنی ہے، حدیث مسلسل بالاولیت۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجرۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور رحم، اللہ اکبر، نبی پاک فرمایا رحم جو ماں کے پیٹ میں ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا رحم یہ رحمان سے نکلا ہے، رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے۔ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تعلق کو جوڑتے ہیں۔ جو صلہ رحمی ختم کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتا ہے، رشتہ داروں پر زیادتیاں کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کو ختم فرما لیتے ہیں۔ میں آپ تمام کو اس حدیث کی اجازت دیتا ہوں، میرے طرف سے حدیث پاک کو بیان کر سکتے ہیں۔ مجھ سے لے کر میرے شیخ جن سے میں نے حدیث مسلسل بالاولیت سنی ہے، الشیخ عبدالرحمن کوثر حافظہ اللہ تعالی، ان سے لے کر سفیان بن عیینہ تک یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے۔ سفیان بن عیینہ کے اوپر ان کے جو استاذ تھے عمر بن دینار، اور ان کے استاد ابو قابوس، ان کے شیخ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور ان کے معلم سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ حدیث مجھ سے لے کر سفیان بن عیینہ تک حدیث مسلسل بالاولیت ہے۔ اس سے اوپر حدیث مسلسل بالاولیت نہیں ہے، یعنی سفیان بن عیینہ سے پہلے اور احادیث اپنے استاد عمر بن دینار سے سنی ہے، اور اس کے بعد یہ حدیث بھی سنی ہے۔ عمر بن دینار نے اپنے استاد ابو قابوس سے پہلے اور حدیثیں سنی ہیں، پھر یہ سنی ہے۔ ابو قابوس نے اپنے استاد عبداللہ بن عمرو بن عاص سے یہ حدیث پہلے سنی اور بعد میں سنی ہے، پہلے اور حدیث سنی ہے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حدیث سنی ہے، پھر یہ حدیث سنی ہے۔ اس لیے حدیث مسلسل بالاولیت سفیان بن عیینہ تک۔ تو جنہوں نے مجھ سے اس سے پہلے حدیث پاک نہیں پڑھی، آج پہلی بار پڑھ رہے سن رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے حدیث مسلسل بالاولیت ہوگی۔ اور یہ حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی ابواب البر والصلہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی رحمت المسلمین کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنا بھی دی ہے اور آپ کو اس کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کو پڑھنے کی، پھر آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔